میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو اور غلط راستے سے منع کرتے ہو۔ اب حضرات، ہم نے یہ ذمہ داری صرف اور صرف سمجھ لی ہے کہ یہ علماء کرام کی ہے، مولویوں کی ہے، قاریوں کی ہے، جبکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک ہم سب کو یہی فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو۔ مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا اللہ کے نبی کا، اس کا کام یہ ہے کہ اس نے سیدھے راستے کی طرف بلانا ہے اور برے راستے سے اس نے روکنا ہے۔ تو اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے جب میں اورنگ صاحب کو دیکھتا ہوں، حالانکہ ان کا شعبہ تو پولیس والا ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں، نام سے بھی ڈرتے ہیں، کہ اللہ نے کیا ایک خوبصورت ایک پودا، ایک ہیرا، کتاب سے پہلے جتنا میں ان کو جانتا ہوں، میں بہت کم بھی جانتا ہوں اور بہت زیادہ بھی جانتا ہوں۔ بہت کم اس لیے جانتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ اٹھا نہیں ہوں، پلا بڑا نہیں ہوں۔ بہت زیادہ اس لیے جانتا ہوں کہ میں نے جتنا بھی دیکھا ہے وہ میرے لیے زیادہ اتنا ہے کہ اخلاق اتنا اچھا ہے، سبحان اتنا اچھا ہے، گفتگو اتنی اچھی ہے، حلیمی ہے کہ اور بھی چاہیے۔ مزید جاننے کی اور رہ کیا جاتا ہے جب آپ کا اخلاق ہی اتنا خوبصورت ہے۔ تو ان کی کاوش میں تو 100% اللہ پاک کے کلام کے ساتھ جوڑوں گا کہ انہوں نے اس آیت کے ترجمے کا حق ادا کیا کہ لوگوں کو سمجھایا کہ زندگی کیا ہے۔ میں نے اس کے 2 چیپٹرز پڑھے ہیں اور پھر ان کو عکس میں رکھا ہے اور دیکھا ہے کہ کیا امتزاج کس چیز کا، قرآن پاک کی آیت کا، کیا کمبینیشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا۔ اس کا ایک چیپٹر میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہے اور یہ ہے 2 اہم فیصلے۔ اگر آپ صرف یہی والا چیپٹر پڑھ لیجئے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ 2 اہم فیصلے، اور میری نظر میں وہ 2 اہم فیصلے ہی سب سے بہترین فیصلے ہیں۔ ایک فیصلہ کیا، جو کرنے کے بعد آپ نے روٹی ٹکر کمانا، جس کی ایک آرگنائزیشن یہاں پر بھی ہے، فوٹویں لگی دی ہیں اور آپ بھی میرا خیال ہے اس شعبے سے ہوں گے، کہ وہ اگر فیصلہ ہو گیا تو ساری عمر کے 70 اور 80 سال کا ہے کیا۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ استاد کا بہترین انتخاب کرو، کریکولم کا بہترین انتخاب کرو، اسکول اور ادارے کا بہترین انتخاب کرو، اور میں اس کو پڑھ کے آشش کرنے لگا کہ بہترین ایک کمبینیشن۔ دوسرا، جہاں نال تسی زندگی گزارنی، پرجائی ساڈی، بیوی ساڈی یا بیویاں، اس کا انتخاب کرنے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سامنے رکھتے ہوئے ایک ہی بہترین مثال دی کہ اس کے اخلاق کو دیکھو۔ جب یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد مجھے تسلی ہوئی کہ واقعی باقی چیپٹرز بھی بہت ہی اعلیٰ ہوں گے، لیکن میں تھوڑا ابھی بھی اس حوالے سے تھوڑا متزلزل اس لیے ہوں کہ پولیس والا بندہ تے کتاباں لکھنے والے پاسے رہنا۔ تو پھر خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہیرے جو ہیں ہر شعبے میں رکھے ہوئے ہیں۔ زندگی ویسے تو انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ بکھرا پڑا ہوتا ہے، اس کو سنوارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد صحابہ کرام نے، اس کے بعد تبع تابعین نے۔ اب اس کے بعد جو ذمہ داری ہے، پھر میں بتاتا چلوں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، وہ ذمہ داری ہم سب کی۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اورنگ صاحب کو کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور میں یہ چاہوں گا کہ میں اس کتاب کو اپنے جتنے بھی اساتذہ کرام جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، کتابوں کے مصنف ہمارے ڈاکٹر عبدالشکور صاحب میرے استاد محترم یہاں پر موجود ہیں، وہ بھی بالکل اس کو انڈورس کریں گے کہ اس میں چیزیں جو ہیں ہیرے بلی چیزیں ہیں، کہ ہمارا جو سٹاف ہے وہ بھی پڑھے، والدین بھی پڑھیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ زیادہ باتوں کی یہی بات کہ ہر بندہ اگر اپنی اپنی ایک کتاب، دیکھیے مجھے عجیب سی فیلنگز آتی ہیں۔ میرا آج اس حوالے سے، کتاب کے حوالے سے، سب بھائیوں سے پیغام یہی ہے کہ آپ بھی افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، زندگی کے بارے میں کھوج لگائیے، آئیں مل کے قطرہ قطرہ ایک کوزہ دریا بنائیں، اور پھر لوگ ہمارے پاکستان کے مصنفوں کو پڑھیں۔ سر کہیں پر بھی نہیں گئے، یہ سب لوگ مصنف یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اس پھول کو ایک اچھی سی
environment چاہیے, اس کو ایک اچھی سی کھاد چاہیے, اس کو ایک اچھا سا گملہ چاہیے, مٹی چاہیے, اس کو اچھا سا گوڈی کرنا والا چاہیے, اس کو اچھا استاد چاہیے, اس کو اچھے والدین چاہیے, اس کو اچھے دوست چاہیے, اس کو اچھے رشتہ دار چاہیے. دیکھو کہ نہ پل آتا ہے کہ نہیں. تو میری نظر میں پولیس کا ڈپارٹمنٹ اس کتاب کی وجہ سے پہلے سے اور زیادہ اوپر چلا گیا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی کاوش کو قبول کرے. سب لوگ اس کاوش میں